ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران آیات نمبر 105۔ اعتماد صحابی تھے، ہر گھر میں ایک معاویہ۔ ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک بچہ کا نام معاویہ ہونا چاہیے۔ دوستو، میرا یہ ویڈیو آپ پورا آخر تک کا ضرور دیکھیے۔ یقیناً اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جتنے بھی لوگ آج فرقوں میں مبتلا ہے، کوئی بریلوی کو فالو کرتا ہے، مانتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی اہل حدیث، تبلیغی جماعت وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی فرقہ ہے، جتنے بھی فرقہ کو آپ لوگ مانتے ہو، چاہے وہ جس فرقہ کو بھی مانتے ہو، تو آپ لوگ فوراً یہ کرنا بند کر دیں، ان فرقوں کو فالو کرنا بند کر دیں، کیونکہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے ہم لوگوں کے لیے واضح نشانی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حجت کو تمام کر دیا ہے۔ اگر ہم ان کے کلام الہی کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ہم گمراہی میں مبتلا ہیں، اور قیامت تک کا گمراہی میں مبتلا رہیں گے، اور ہم اور ہماری نسلیں اسی گمراہی میں مبتلا رہے گی۔ ہم لوگ فرقوں میں جو بٹ گئے، آج کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی وغیرہ وغیرہ جو بھی کہتا ہے، یہ در حقیقت ہم لوگ گمراہی میں مبتلا ہے اور صراط المستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران آیات نمبر 105۔ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور اختلاف کیا، باوجود ان کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا کہ فرقہ فرقہ نہ ہو جانا، فرقوں میں نہ بٹ جانا، ٹکڑوں میں نہ بٹ جانا۔ اگر ایسا آپ کرو گے تو آپ کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ طے کر چکا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو وارننگ بھی دے رہا ہے، ہم لوگوں کو سمجھا بھی رہا ہے کہ فرقہ فرقہ نہیں ہونا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ شان سے کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، ہم لوگ شان سے کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم تبلیغی جماعت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ تو اس طرح کا ہم لوگ خود اپنے آپ کو قرآن شریف کا خلاف کھڑا کر دے رہے ہیں۔ قرآن شریف جو پیغام ہم لوگوں کو دے رہا ہے، اس پیغام کے خلاف ہم لوگ ہو جا رہے ہیں، اس پیغام کے خلاف ہم لوگ ہو جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایک بن کے رہنا ہے، اور وہ بن کے رہنا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے فخر ہے میرے فقرے پہ، مجھے فخر ہے میرے فقرہ پہ، میرا فقرہ میرے قبا کے تحت ہے۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، جتنے بھی صوفیہ ہے، جتنے بھی مرشد ہے، بزرگان دین ہیں، ان لوگوں کا رستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا سیدھا جاتا ہے۔ یہ رستہ میں نہ کوئی بھی فرقہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہے، ان کے پاس میں کوئی بھی دھرم کا، کوئی بھی فرقہ کے لوگ چلے جائیں، چاہے وہ مسلم دھرم سے ہو، مذہب سے ہو، ہندو دھرم سے ہو، عیسائی مذہب سے ہو، یہودی مذہب سے ہو، چاہے وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کسی بھی فرقہ، کوئی بھی جاتا ہے تو ان سے فیض پاتا ہے اور صراط المستقیم پر قائم رہتا ہے۔ وہ اور اس کی نسلیں تمام کامیاب ہو جاتے ہیں، اور روز محشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخر ہو جائیں گے، کیونکہ اولیاء اللہ ہی کا گروہ ایک ایسا گروہ ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تمام فرقہ والا ایک دوسرے کو بدعتی، شرک کا کافر کہتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے پاس میں اگر کوئی یہ ہندو بھی آتا ہے تو اس کے لیے بھی فیض کا دروازہ کھلا ہے، اگر کوئی مسلم آتا ہے تو اس کے لیے بھی فیض کا دروازہ کھلا ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس، اولیاء اللہ کے در میں نہ تو کوئی شرک ہے، نہ کوئی بدعتی ہے، نہ ہی کوئی مشرک ہے، صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے اور خدمت خلق کرتے ہیں وہ لوگ۔ آئیے اب میں دوسری باتوں کی طرف آتا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے کہ میں نے جو یہ کہا کہ ہر گھر میں ایک بچہ ہونا چاہیے جس کا نام معاویہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک فرد ہونا چاہیے جس کا نام معاویہ ہونا چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ آئیے کون کہتا ہے، سنیں۔
اس بارے کو آپ ضرور سنیں۔ اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد صحابی تھے، ہر گھر میں ایک معاویہ رضا کرنے، معاویہ علی، معاویہ حسن، معاویہ حسین، تاکہ کوئی کل جا کر وسوسے نہ ڈالے۔ معاذ اللہ، ہم تو دونوں کی برکتیں چاہیے، تمام اہل بیت کی برکتیں چاہیے۔ ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے، ایک بچہ کا نام معاویہ رکھو یا ایک فرد کا نام معاویہ رکھو۔ یہ اتنے بڑے شخصیت ہے جو مولانا الیاس قادری صاحب، سبھی کو جانتا ہے ان کو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا، سب کو جانتا ہے ان کو۔ ان کا عقیدہ، یہ بریلوی مکتب فکر سے ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، معاویہ صحابی، یہ لوگ مانتا ہے معاویہ صحابی ہے، ٹھیک بات ہے، بہت اچھا عقیدہ ہے کہ ہر گھر میں ایک بچہ کا نام معاویہ ہونا چاہیے۔ معاویہ حسن رکھو، معاویہ حسین رکھو، معاویہ رزاق رکھو، بہت اچھی بات ہے۔ آئیے معاویہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نا، امتی ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم لوگ امتی کسی بریلوی کا نہیں ہے، کسی دیوبندی کا یا کسی وہابی کا نہیں ہے۔ کن کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات، سرور انبیاء، سردار انبیاء، رحمت للعالمین، ان کے امتی ہم لوگ ہیں۔ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معاویہ صاحب کے بارے میں۔ اللہم العن ابا سفیان و معاویہ و یزید ابن معاویہ، اللہم العن ابا سفیان و معاویہ و یزید ابن معاویہ۔ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ پر ابو سفیان کا گزر ہوا، ساتھ معاویہ اور اس کا بھائی یزید بھی تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ کو چلا رہا تھا، دوسرا ہانک رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پر، چلانے والے اور ہانکنے والے پر۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو اونٹ پر بیٹھنے والے پر، جو اونٹ کو چلا رہا ہے رسی پکڑ کے، اور جو اونٹ کو پیچھے سے ہانک رہا ہے۔ ابو سفیان اونٹ کے اوپر بیٹھا تھا، اونٹ کو رسی پکڑ کے معاویہ چلا رہا تھا، اور اس کے پیچھے یزید معاویہ کا بھائی ہانک رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے تینوں پر لعنت بھیجا۔ کتاب انشاب الاسراف، جلد 5، حدیث نمبر 136۔ اور بہت بڑے بزرگ کا کتاب ہے، معتبر شخصیت ہے، شیخ بلاجری کا کتاب ہے۔ یہ کتاب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کو نہ مانے کوئی ایسا ہے ہی نہیں اہل سنت والجماعت میں کہ اس کتاب کو نہ مانے، صحیح حدیث ہے۔ ابھی آپ دیکھو، ہم لوگ امتی تو رسول اللہ کے ہیں، رسول اللہ معاویہ پہ لعنت بھیج رہے، ابو سفیان پہ لعنت بھیج رہے ہیں، معاویہ کے بھائی کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر میں ایک بچہ ہونا چاہیے جس کا نام معاویہ ہو، تو ہر گھر میں ایک فرد ہو جس کا نام معاویہ ہو۔ ایمان کہ ایسا پیار معاویہ سے کرنا چاہیے، اور رسول اللہ معاویہ پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو ہم لوگ امتی کس کا ہے؟ ہم لوگ امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا پھر بریلوی کا ہے، یا پھر دیوبندی کا امتی ہے؟ ہم لوگ کلمہ کس کا، دیوبندی کا پڑھتے ہیں، بریلوی کا پڑھتے ہیں، یا ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں؟ فیصلہ آپ کیجئے۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنا عقیدہ کیا بنا کے رکھا ہے۔ ان مولویوں کو سن کر کے، ان بڑی بڑی شخصیتوں کو سن کر کے، جن کے پاس دنیا بھر کا چندہ آ رہا ہے، جن کے دنیا بھر کا فنڈ آ رہا ہے، بڑے سے بڑا مدرسہ کھول کے بیٹھا ہے، لاکھوں کروڑ اربوں روپیہ کما رہا ہے، اور یہ لوگ جب ممبر پہ آتے ہیں اور بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو سنتے ہیں تو ہم لوگ اس بات پہ دھیان نہیں دیتے، سمجھتے نہیں، صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت، یہ جو مفتی صاحب ہے، یہ جو مولانا صاحب ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے، اور اس بات کو سن کے ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں، اور یقین کرتے ہی اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، اور اپنے نسلوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، واحد ایک ایسا گروہ ہے جس گروہ میں صرف اور صرف خدمت خلق ہے، صرف اور صرف فائدہ پہنچانا ہے، صحیح تعلیم، صحیح خالص تعلیم لوگوں کو دینا ہے۔ وہ گروہ کیا ہے؟ صوفیوں کا گروہ ہے، اولیاء اللہ کا گروہ ہے، بزرگان دین کا گروہ ہے، مرشد کامل کی بارگاہ ہے۔ اگر آپ ان میں آتے ہیں
کامیاب ہو جائیں گے، ایسا کامیاب ہوں گے کہ آپ کے نسل تک کا کامیاب ہو جائے گی۔ تو میرے ویڈیو کو آپ نے جو سنا، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کیا آپ رسول اللہ کے امتی ہیں یا پھر آپ اپنے فرقوں کا امتی ہے؟ آپ کا فرقہ کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو دھیان دو گے، یا آپ کا نبی کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو دھیان دو گے؟ Allah aşkımda, Allah aslımda, Allah kanımda, Allah hasbi Rabbi Cellallah, mafi